بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 212 میں حرم پہنچنے سے پہلے وفات کے متعلق حکم کی تحقیق پیش ہوگی۔ حاجی اگر حرم میں داخل ہونے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ بہت سے علمی مسائل، رجالی تحقیقات، اصولی تحقیقات پیش ہو چکی ہیں، ان بحثوں کا ایک تتمہ بیان ہونے والا ہے۔ 4 روایات کے متعلق شہید ثانی نے تأمل فرمایا ہے، اس کی وجہ بیان ہوگی۔ چوتھی روایت کی صحت سند کو فرض کرنے پر اس کی تعویل بیان کی جائے گی۔ شہید اول کے فتویٰ کا بقیہ حصہ جو عبارت رہتی ہے وہ بھی ذکر ہوگی۔ عبارت کی تطبیق اور تشریح اور متعلقہ علمی فوائد اور بیانات بھی پیش ہوں گے۔ شہید ثانی نے آخر بحث میں حلی علماء سے تعجب فرمایا تھا۔ ابن ادریس حلی نے تواتر کا دعویٰ فرمایا تھا تو اس پر بھی تعجب کیا کہ 4 روایتیں تواتر تو نہیں بن جاتی، اور علامہ حلی نے فرمایا کہ ہمیں تو اس مطلب کی خبر واحد بھی نہیں ملی، تو اس پر بھی شہید نے تعجب فرمایا کہ 4 روایات موجود ہیں، آپ کہتے ہیں کہ خبر واحد بھی نہیں ہے۔ اور مصنف یعنی شہید اول سے بھی تعجب فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا اپنی لمعہ میں کہ ایک روایت سے ظاہر ہے کہ میت کے شہر سے نائب بھیجا جائے، حالانکہ 4 روایات موجود ہیں تو آپ نے ایک روایت سے ظاہر کہا ہے۔ آخر میں شہید ثانی نے فتعمل کہا ہے۔ علمی کتابوں میں جب تأمل کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مزید غور و فکر کے ذریعے کچھ تعویلیں مراد ہوتی ہیں ان کے ذہن میں۔ مثال کے طور پر ابن ادریس کے قول پر جو تأمل ہو سکتا ہے، یعنی تواتر اصطلاحی مراد نہیں ہوگی ابن ادریس حلی کی، مراد یہ ہوگی کہ یہ 4 روایات ایسے قرائن کے ساتھ ملی ہوئی ہیں کہ جن سے ہمیں یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ روایات صادر ہوئی ہیں، اور اگر حاجی فوت ہو جاتا ہے حرم میں داخل ہونے سے پہلے تو اس کے شہر سے ہی اس کی نیابت میں حج کرانی چاہیے۔ علامہ حلی نے فرمایا ہمیں تو اس مطلب کی ایک بھی خبر واحد نہیں ملی، تو ان کے بارے میں تأمل یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی مراد وہ خبر واحد ہے جس کی سند اور دلالت تام ہو اور کامل ہو۔ حالانکہ 4 روایات موجود ہیں، لیکن شہید ثانی نے خود تحقیق فرمائی تھی 3 کی تو سندیں بالکل ضعیف ہیں، اور چوتھی میں محمد بن عبداللہ جو ہے وہ مشترک ہے، گویا کہ جب تک وہ ثقہ ہونا ثابت نہ ہو تو وہ بھی ضعیف کے زمرے میں چلی جائے گی۔ گویا نہ روایات کی سند معتبر ہے، نہ ہی دلالت یعنی یقینی ہے، نص اور صریح ہے، تو اس وجہ سے گویا کہہ سکتے کہ علامہ حلی کو بھی کوئی معتبر روایت نہیں ملی۔ شہید اول نے جو فرمایا تھا کہ روایت سے ظاہر ہے، تو یہ صیغہ مفرد ہے، ان کی مراد ایک روایت نہیں ہے، بلکہ اگر جن سے روایت مراد ہو تو 4 روایتیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ مزید شہید ثانی فرماتے ہیں اگر چوتھی روایت کی سند معتبر ہو تو یہ پھر حاج بلدی کی دلیل ہو سکتی ہے، یعنی کہ جس شہر سے حاجی فوت ہوا ہے اسی شہر سے نائب کو بھیجا جائے، اور وہ جو ہم نے تعویل پیش کی تھی کہ اگر اس نے وصیت کی ہو اور حج کے لیے اجرت معین کر دی ہو تو وہ صورت مراد ہے اس روایت سے۔ اس تعویل سے بہتر ہے کہ اس کا معنی کیا جائے کہ نائب کو اس کے شہر سے بھیجا جائے، کیوں؟ چونکہ اس روایت میں مال ہی کا لفظ موجود ہے امام کے فرمان میں، اور جب مال کا لفظ مضاف ہوتا ہے میت کی طرف تو مفرد مضاف یہ افادہ عموم کرتا ہے۔ علم اصول کی کتابوں میں جہاں الفاظ عموم کی بات ہوئی ہے وہاں پر بیان کیا گیا ہے مفرد مضاف بھی کیا ہوتا ہے، عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی تمام اموال میت اس میں شامل ہیں اور اس کو اس کی حج کو اس کے شہر سے کرایا جائے۔ جب اس نقطے کو مراد لیا جائے تو پھر وہ جو ہم نے تعویل کی تھی کہ
یہ تو وصیت والی صورت مراد ہے، جب اس نے مال معین کر دیا ہو حج کے لیے، تو اس تعویل سے یہ بہتر ہے اس کی دلالت کہ اس کے شہر سے ہی اس کے تمام اموال سے اس کی حج کو انجام دلوایا جائے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وہ جو ہم نے پہلے تعویل کی تھی وصیت والی صورت، تو اس معنی کو وہاں کیوں نہیں بیان کیا؟ تو فرماتے ہیں اس تعویل کی وجہ یہ تھی کہ اس کے مقابلے میں جو روایات ہیں وہ میقات سے حج میں ظہور رکھتی ہیں، اور ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ان روایات کی سند بھی ضعیف ہے اور خود چوتھی روایت کا راوی بھی مشترک ہے، تو یہ روایات ان دوسری روایات کا مقابلہ اور معارضہ نہیں کر سکتی۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَهُنَا جَعَلَهُ ظاہر الرواية والموجود منها 4 فتأمل، یہاں پر شہید اول نے قرار دیا ہے کہ یہ ایک روایت سے ظاہر ہے کہ میت کے شہر سے نائب کو بھیجا جائے حج کے لیے، یہ بھی قابل تعجب ہے۔ والموجود منها، حالانکہ جو روایات اس مطلب کی موجود ہیں 4، وہ 4 روایات ہیں، تو تعجب خود شہید اول پہ بھی بنتا ہے۔ فتأمل، غور فرمائیں، یہ جو تأمل ہوتا ہے علمی کتابوں میں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے تعجب وغیرہ کیے ہیں ان کے بارے میں تعویل ہو سکتی ہے، ان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی نقطہ موجود رہا ہوگا۔ وَلَوْ صَحَّ هَذَا الْخَبَرُ لَكَانَ حَمْلُهُ عَلَى إِطْلَاقِهِ أَوْلَى، فرماتے ہیں اگر یہ چوتھی روایت معتبر ہوتی سند کے لحاظ سے، اس کا راوی محمد بن عبداللہ وہی سچا مراد ہوتا، لَكَانَ حَمْلُهُ عَلَى إِطْلَاقِهِ أَوْلَى، تو اس سے مراد اس کا اطلاق لینا اور اس کا ظاہری معنی لینا بہتر ہے اس تعویل سے کہ جو ہم نے وصیت کی صورت میں اور حج کے لیے اجرت معین ہونے کی صورت میں کی تھی۔ اس تعویل سے بہتر ہے کہ اس کا ظاہری معنی مراد لیا جائے، اس کے شہر سے نائب کو بھیجا جائے۔ کیوں؟ لأن مالہ المضاف الیہ یشمل جمیع ما یملکہ، چونکہ مال مضاف ہے میت کی طرف، یشمل یہ شامل ہے جمیع ما یملکہ اس کے تمام ترکے کی طرف، یعنی اس کے تمام مال سے اس کی حج کو اس کے شہر سے انجام دلوایا جائے، باقی جو بچ جائے اس کو پھر اس کے وارثین میں تقسیم کیا جائے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَإِنَّمَا حَمَلْنَاهُ، ہم نے وصیت والی صورت کیوں مراد لی تھی؟ پھر تو اگر یہ نقطہ اصولی ہے کہ مال مضاف ہے میت کی طرف اور یہ جو مفرد مضاف ہوتا ہے یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، تو اس کو وہاں پر مراد کیوں نہیں لیا؟ شہید ثانی فرماتے ہیں ہم نے اس سے وصیت والی صورت مراد لی تھی لِمُعَارَضَتِهِ لِلْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى خِلَافِهِ، چونکہ یہ روایت معارض اور مخالف ہے ان دلیلوں کے جو اس کے برخلاف نظریہ پر دلالت کرتی ہیں، یعنی کہ ہم نے جو تحقیق اصولی پیش کی کہ حج کے لیے سفر طے کرنا یہ مقدمہ عقلی ہوتا ہے، مقدمہ شرعی نہیں ہوتا، یہ حج کے اعمال اور مناسک میں شامل نہیں ہوتا کہ اس کے لیے خرچ کرنا بھی ضروری ہو۔ اگر ہمیں ایک نائب مل رہا ہے وہی مکہ مدینہ سے جو اس کے تمام افعال حج کو انجام دے سکتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ یہاں سے بھیج کر اتنا زیادہ خرچہ کیا جائے۔ ما عدم صحت سند ہی، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ جو ہم نے بات کی ہے مفرد مضاف کی، یہ تو اس وقت ہوتی ہے جب اس کی سند صحیح ہوتی ہے، حالانکہ اس کی سند بھی صحیح اور معتبر نہیں ہے، اس میں جو راوی ہے وہ مشترک ہے، مشترک جب تک ثابت نہ ہو کہ وہ سچے والا مراد ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ضعیف والا مراد ہو سکتا ہے کہ وہ مجہول الحال مراد ہو، تو اس کی حجیت بھی ثابت نہیں ہے۔ وَنِسْبَةُ الْحُكْمِ هُنَا إِلَى ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ فِيهِ نَوْعُ تَرْجِیحٍ مَعَ تَوَقُّفٍ، شہید اول نے فرمایا ہے کہ اگر حرم میں داخل ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو ظاہر روایت یہ ہے کہ اس کے شہر سے نائب کو بھیجا جائے اس کی حج کو انجام دینے کے لیے۔ فتویٰ نہیں دیا بلکہ ظاہر روایت کی طرف اس حکم کی نسبت دی ہے،
تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے نوع ترجیح، ایک حد تک وہ اس فتوے کو ترجیح دینا چاہتے ہیں، مع توقف، لیکن توقف بھی فرماتے ہیں، یقین کے ساتھ یہ فتویٰ نہیں دیتے۔ وَلَكِنَّهُ قَطَعَ بِهِ فِي الدُّرُوسِ، حالانکہ خود شہید اول نے اپنی کتاب دروس شرعیہ میں اس حکم کا یقین کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال ان کی رائے میں توقف پیدا ہو چکا ہے یہاں تک۔ وَعَلَى الْقَوْلِ بِهِ فَلَوْ ضَاقَتِ التَّرَكَةُ عَنِ الْأُجْرَةِ مِنْ بَلَدِهِ فَمِنْ حَيْثُ بَلَغَتْ إِنْ أَمْكَنَ الْإِسْتِئْجَارُ مِنَ الطَّرِيقِ وَلَوْ مِنَ الْمِيقَاتِ إِنْ لَمْ تحتمل سواہ۔ شہید اول کا فتویٰ یہ تھا ظاہر روایت کے مطابق اگر حاجی صاحب حرم میں داخل ہونے سے پہلے فوت ہو گیا ہے تو اس کے شہر سے نائب کو بھیجا جائے۔ اگر اس نظریے کو مان لیا جائے تو ایک فرق پیدا ہوتی ہے، ایک مسئلہ پیش آتا ہے۔ اگر ترکہ کم ہو، جو میراث اس نے چھوڑی ہے وہ کم ہو، عن الاجرت من بلدہ، اس کے شہر سے نائب کو بھیجنے کے لیے اجرت پوری نہ ہو اور ترکہ کم ہو، فمن حیث بلغت ان امکن الاستئجار من الطریق، تو جہاں سے اس کا ترکہ پورا ہوتا ہو نائب کو بھیجنے کے لیے وہیں سے نائب کو بھیج دیں۔ لیکن اس میں دوسری طرف بھی ہے، ان امکن الاستئجار من الطریق، اگر راستے میں کہیں سے نائب کو بھیجنا اور اجیر بنانا ممکن ہو۔ ولو من المیقات، اگرچہ کہ میقات سے بھی کوئی بندہ مل جائے جو کہے کہ میں اتنے پیسے لیتا ہوں، کم پیسوں پہ میں آپ کی طرف سے حج کو انجام دیتا ہوں، اگرچہ میقات سے کوئی بندہ مل جائے اسی کو بھیج دے۔ ان لم تحتمل سواہ، اگر ترکے کا جو پیسہ ہے میراث کا پیسہ اس سے زیادہ کے لیے گنجائش اس میں موجود نہ ہو۔ تو بہرحال شہید اول کے فتوے کا تتمہ یہ ہے کہ اگر ترکہ کم ہو اور مال اس کے شہر سے نائب کو بھیجنے کے لیے کافی نہ ہو تو جہاں سے ممکن ہو، اگرچہ وہ میقات سے ہی کوئی بندہ مل جائے کم پیسوں پہ تو اسی کو کہیں کہ آپ یہ پیسے لیں اور اس کی طرف سے حج کو انجام دیں۔ وَكَذَا لَوْ لَمْ يُمْكِنْ بَعْدَ فَوَاتِ الْبَلَدِ أَوْ مَا يَسَعُ مِنْهُ إِلَّا مِنَ الْمِيقَاتِ، شہید اول نے تو فقط مال کی کمی کا ذکر کیا تھا کہ اگر مال کم ہے اور میقات سے پہلے نائب لینا اس کے ساتھ ممکن نہیں ہے تو پھر میقات سے ہی اس نائب کو لیا جائے۔ تو شہید ثانی یہاں پر اضافہ کرتے ہیں اگر مال زیادہ ہے لیکن نائب لینا میقات سے پہلے ممکن نہ ہو تو پھر وہیں سے جہاں سے ممکن ہو وہیں سے نائب کو لے لیں۔ اگر اجیر لینا ممکن نہ ہو میقات سے پہلے تو جہاں سے ممکن ہو وہیں سے اجیر لے لیں۔ مثال کے طور پر شہر سے تو ممکن نہیں ہے کسی کو اجیر لینا تو پھر بھی اسی طرح حکم ہوگا، یعنی جہاں سے بھی مل جائے نائب وہیں سے اس نائب کو لے لے۔ او ما یسع منہ بلد پر عطف ہے، یعنی کہ شہر سے نائب لینا ممکن نہ ہوا یا جہاں سے مال میں گنجائش تھی لیکن وہاں پر نائب لینا ممکن نہ ہوا تو پھر بھی اسی طرح حکم ہے کہ میقات سے بھی اگر مل جاتا ہے تو وہیں سے نائب لے لے۔ اس عبارت میں من المیقات یہ استثناء ہے لو لم یمکن سے، اگر ممکن نہ ہو نائب لینا مگر میقات سے تو اسی طرح حکم ہے، یعنی میقات سے ہی نائب لیا جائے گا۔ وَلَوْ عَيَّنَ كَوْنَهَا مِنَ الْبَلَدِ فَأَوْلَى بِالتَّعْيِينِ مِنْ تَعْيِينِ مَالٍ يَسَعُهُ مِنْهُ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ دَلَّتِ الْقَرَائِنُ عَلَى إِرَادَتِهِ۔ ابھی تک جتنی بحث گزری ہے وہ اس صورت میں تھی کہ جب میت نے بطور مطلق وصیت کی ہو حج کی، یا اصلاً وصیت نہ کی ہو اور وہ فوت ہو گیا ہو حرم میں داخل ہونے سے پہلے، اس پر حج واجب ہے تو اس کی حج کہاں سے کرائی جائے گی؟ شہید اول کا نظریہ یہ تھا کہ اگر مال زیادہ ہو تو اس کے شہر سے کرائی جائے ورنہ جہاں سے ممکن ہو۔ شہید ثانی کی تحقیق یہ تھی کہ دلیلیں معتبر نہیں ہیں شہر سے نائب لینے کی، بلکہ میقات سے ہی حج جو ہے واجب ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ اگر میت نے وصیت میں مال معین کیا ہے اجرت حج کے لیے کہ جو شہر سے نیابت کے لیے کافی ہوتا ہے
تو اس صورت میں شہر سے ہی نائب کو حج کے لیے بھیجا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے مال معین نہیں کیا لیکن وصیت کی ہے کہ اس کے شہر سے نائب کو لیا جائے، تو اس صورت میں بطریق اولا واجب ہے کہ اس کی وصیت پر عمل کیا جائے اور اس کے شہر سے نائب کو بھیجا جائے۔ اس اولویت کی وجہ یہ ہے کہ پہلی صورت میں جب اس نے مال معین کیا تھا اور حج کی وصیت کی تھی تو اس کے شہر سے نیابت کی تصریح اس میں موجود نہیں تھی، لیکن اس صورت میں تصریح موجود ہے کہ اس کی وصیت پر عمل کیا جائے اور اس کے شہر سے نائب کو بھیجا جائے۔ اسی طرح اگر قرائن اور شواہد موجود ہوں، حالی یا مقالی قرائن جو حالیہ ہوتے ہیں یا مقالیہ ہوتے ہیں موجود ہوں کہ میت کی مراد یہ تھی کہ اس کے شہر سے نائب کو بھیجا جائے، تو اس صورت میں بھی اس کے شہر سے نائب کو بھیجا جائے گا۔ لو عین کونہا من البلد، اگر اس نے معین کیا ہو کہ اس کی طرف سے حج اس کے شہر سے کرائی جائے، فاولا بالتعیین، تو یہ بدرجہ اولا معین ہو جائے گا کہ اس کے شہر سے بھیجا جائے گا نائب کو۔ من تعیین مال یسعہ منہ، یہ اس تعیین سے زیادہ بہتر طور سے تعیین ہو جاتی ہے کہ جب وہ مال معین کرتا تھا جو اس کے شہر سے نائب کو بھیجنے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ تو اگر وہ مال کو معین کرتا تھا اور اس کے شہر سے نائب کے لیے کافی ہوتا تھا تو اس کے شہر سے نائب کو بھیجا جاتا تھا۔ تو جب اس نے وصیت میں کیا کیا ہے، معین کر دیا ہے کہ یہ جو حج اجارہ کرانی ہے اس کے شہر سے ہو، تو یہ بطریق اولا ہوگی اس کے شہر سے، چونکہ اس نے تصریح کر دی ہے۔ اور اسی طرح ہے اس کے شہر سے نائب کو بھیجا جائے، ما لو دلت القرائن علی ارادتہ، اگر قرائن موجود ہوں کہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ اس کے شہر سے نائب کو بھیجا جائے۔ وَيُعْتَبَرُ الزَّائِدُ مِنَ الثُّلُثِ مَعَ عَدَمِ إِجَازَةِ الْوَارِثِ إِنْ لَمْ نُوجِبْهُ مِنَ الْبَلَدِ ابْتِدَاءً وَإِلَّا فَمِنَ الْأَصْلِ۔ گویا کہ شہید ثانی یہاں پر سابقہ بحث کا نتیجہ ثمرہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جس صورت میں میت نے اجرت معین نہ کی ہو اور بطور مطلق وصیت کی ہو، تو فقہا میں اختلاف ہے کہ آیا اصل شرع سے حج جو اس کے شہر سے کرانی واجب ہے یا میقات سے حج کرانا واجب ہے۔ پہلا نظریہ مصنف کا ہے اور دوسرا نظریہ شہید ثانی کا ہے۔ اب اس مسئلے میں کہ جب میت نے اپنے شہر سے حج کی وصیت کی ہے یا اجرت معین کی ہے جو اس کے شہر سے حج کے لیے کافی ہے، تو اختلاف ہے کہ میقات سے پہلے کی جو اجرت ہے وہ اصل مال سے نکالی جائے گی یا جناب علی اسے سولو سے مال سے نکالا جائے گا۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں اگر سابقہ مسئلہ میں مصنف کے نظریے کے قائل ہو جائیں، یعنی اس کے شہر سے حج کرانا اصل شرع میں واجب ہوتا ہے، تو اس مسئلہ میں بھی جو وصیت اس نے اپنے شہر سے حج کی ہے تو تمام اجرت وہ اصل مال سے نکالی جائے گی۔ اگر سابقہ مسئلے میں میقات سے حج کے قائل ہو جائیں کہ وہ اصل شرع میں واجب ہوتی ہے جیسا کہ شہید ثانی کا نظریہ ہے، تو اس مسئلہ میں بھی اگر وارث اجازت دے کہ تمام اجرت اصل مال سے لے لیں تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وارث ساری اجرت جو ہے اصل مال سے نکالنے کی اجازت نہ دے تو پھر میقات سے جو اجرت ہے حج کی وہ اصل مال سے نکالی جائے گی اور اس سے زائد جو اجرت ہے اس کے شہر سے میقات تک جانے کی جو اجرت ہے وہ سولو سے مال سے نکالی جائے گی۔ یعتبر الزائد من الثلث مع عدم اجازت الوارث، اگر وارث ساری اجرت اصل مال سے نکالنے کی اجازت نہ دے تو زائد اجرت کو سولو سے مال سے نکالنا معتبر ہے، یعنی میقات سے لے کر اس کے شہر تک کی جو اجرت ہے اسے اصل مال سے نہیں بلکہ سولو سے مال سے نکالیں گے۔ ان لم نوجبہ من البلد ابتداء، اگر ہم مصنف کی طرح خود شہر سے اصل شرع کے تحت حج کو واجب قرار نہ دیں، وَإِلَّا فَمِنَ الْأَصْلِ، اگر ہم شہید اول کی طرح قائل ہو جائیں کہ اس کے شہر سے حج کرنا
اصل شر میں واجب ہے تو پھر ساری اجرت اصل مال سے نکال سکتے ہیں، اور وارث کا اجازت دینا بھی وہ شرط نہیں ہوگا۔ وحيث يتعذر من الميقات يجب من الأزيد ولو من البلد، یا حيث يتعذر من أقرب منه من باب مقدمة الواجب حينئذ لا الواجب في الأصل۔ اس بحث کا ایک مختصر سا تتمہ ہے، اس کا خلاصہ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ شہید ثانی کا مبنی یہ تھا کہ اصل شر میں جب وصیت موجود نہ ہو تو میقات سے حج واجب ہوتی ہے، اگر میقات سے ممکن نہ ہو تو پھر نائب کو لینا واجب ہوگا جہاں سے ممکن ہو، میقات سے پہلے بھی جہاں سے ممکن ہو وہیں سے نائب لیا جائے گا، اور اگر درمیان راہ میں کسی جگہ ممکن نہ ہو تو پھر خود اس کے شہر سے بھی نائب لینا ضروری ہوگا۔ یہ جو وجوب ہے، چونکہ شہید ثانی تو کہتے ہیں میقات سے حج واجب ہوتی ہے، لیکن اگر میقات سے نائب نہیں ملتا، اجیر نہیں ملتا، تو پھر اس کے شہر سے یا درمیان راہ سے جہاں سے بھی ملے وہ نائب لینا واجب ہے۔ یہ مقدمت الواجب کے باب سے ہے، کیونکہ شہید ثانی کا نظریہ یہ ہے کہ اصل حج میقات سے اس پر واجب ہے، لیکن جب نائب وہاں میقات سے نہیں مل رہا تو پھر جہاں سے بھی ملے تو مقدمت الواجب کے تحت اس کو لینا واجب ہوگا۔ حیث یتعذر من المیقات، جب نائب کا حاصل کرنا میقات سے ممکن نہ ہو، یجب من الازید، تو جہاں سے بھی ممکن ہو وہیں سے اس کو لینا واجب ہوگا۔ ولو من البلد، اگرچہ وہ اس کے شہر سے ملے، درمیان راہ میں کہیں سے نہ ملے۔ حیث یتعذر من اقرب منہ من باب مقدمت الواجب، جب میقات کے قریب درمیان راہ سے کہیں سے نائب ملنا ممکن نہ ہو، تو یہ جو درمیان راہ سے یا پھر اس کے شہر سے نائب لینا واجب ہے، یہ من باب مقدمت الواجب ہے، یہ من باب المقدمت الواجب ہے، لل واجب فی الاصل، یہ اصل شریعت کے تحت واجب نہیں ہے، کہ اگر اصل شریعت میں واجب ہوتا تو اس کا سارا خرچہ اصل مال سے نکالا جا سکتا تھا۔